نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا كفو له ولا ولد له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين والمنافقين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم معزز و محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26واں پارہ سورۃ حجرات کی ابتدائی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ عالیہ کے اندر کہ وہ اللہ تعالی کریم محض اپنی توفیق سے مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند اصول بیان کیے. سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب بیان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب، احترام، تکریم، تعظیم امت مسلمہ پر فرض عین ہے. اسی عنوان پہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف قسم کے تعلقات ہیں. امتی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بہت بڑی بات ہے. اور ایک تعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امیر اور حاکم ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محکوم اور رعیت ہیں. ایک تعلق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں. ایک تعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کمالات علمی، عملی، اخلاقی کی بنا پر عظمت اور شان والے پیغمبر ہیں، اور ہم لوگ اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہر کمال، ہر شان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ اتم اور اکمل ہے. امت کا حق یہ ہے کہ امت محمدیہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر تعلق کو مضبوط کرے اور نبھائے۔ یہ امت مسلمہ پر فرض عین ہے۔ بحیثیت رسول ہونے کے امت پر یہ ضروری ہے کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا اور آخری پیغمبر سمجھنا، اس بات پہ ایمان رکھنا ہمارا بنیادی یہ ایک تعلق ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ بحیثیت امیر اور حاکم ہونے کے امت کے اوپر یہ حق بنتا ہے، امت کے اوپر یہ فرض عین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے، کیونکہ ہمارا امیر ہے، امیر کی بات ماننا ضروری ہے۔ حاکم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ بھی سچا، اور محبوب ہونے کے ناطے امت کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرے، محبت بھی سچی، صرف زبانی نہیں، عملی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنت پر چلنے کی کوشش کرے۔ اور آخری جو تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بہت ہی اونچے مقام اور مرتبے پر ہے، عظمت اور شان والی ذات ہے۔ اس حیثیت سے امت کا حق بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب اور احترام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کتنا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام اور تابعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کتنا کیا، اور یہی ادب اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں کیسے انداز میں سکھلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے پیغمبر کا ادب و احترام کرو۔ اگر ادب احترام نہیں کرو گے تو تمہارے سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں اللہ کریم نے یہ چیز سکھلائی، اسی عنوان کو بیان کیا کہ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرو۔ توجہ کرنا میرے عزیز دوستو، اسی عنوان پہ ایک دو واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اندازہ لگانا کہ وہ لوگ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے تھے اور ہم کتنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ چار چیزیں اللہ نے بیان کی
اور فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں جن کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائیں۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو میرے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے ایمان لانے کا حق تھا۔ دوسرے نمبر پہ وعزروہ، تعزیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی ہے توقیر، تعظیم، ادب، احترام۔ عزروہ، اور اس پیغمبر کی تعظیم کی اور اس پیغمبر کا احترام کیا، ادب کیا۔ تیسرے نمبر پہ ونصروہ، اور اس پیغمبر کی مدد کی۔ جب پیغمبر دنیا میں زندہ تھا اس کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے جہاد کیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی نصرت کی، مال کے اعتبار سے اور جان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تیسرے چوتھے نمبر پہ فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور پہ، اس روشنی پہ جو نور اس پیغمبر پہ اتارا گیا اس کی پیروی کی۔ ان لوگوں نے اولئک ھم المفلحون، پکی بات ہے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس پیغمبر کی تعظیم اور احترام کرو، احترام ضروری ہے۔ سورۃ حجرات کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور محفل میں بیٹھنے کے آداب بیان کیے۔ سورۃ نور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عنوان کو بیان کیا۔ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، منافقوں کی یہ عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آگے آگے بیٹھ جاتے تھے، پھر جب نکلنے کا ارادہ ہوتا آنکھ مچولی کرتے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو بدظن کرنے کے لیے کہ جی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں پسند نہیں آئی، ہم نکل گئے، آپ بھی نکل جاؤ۔ ایک مجلس کو اور محفل کو اور قرآن کی واعظ و نصیحت کو، پیغمبر کے واعظ کو خراب کرنے کے لیے وہ لوگ اس طرح کی خرابیاں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا کہ اس طرح کی حرکت نہ کرو، میرے پیغمبر کے بات کی مخالفت نہ کرو، میرے پیغمبر کے واعظ کو خراب نہ کرو، ورنہ میں اللہ ایسے پکڑوں گا کہ پھر یاد رکھو گے۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کیا جن لوگوں نے پیغمبر کا ادب و احترام نہیں کیا۔ آخرت کی رسوائی، آخرت کی ذلت تو ان کے لیے ابھی باقی ہے۔ سورۃ حجرات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عنوان کو بیان کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جتنا تک حکم دیا ہے، جو کام کرنے کا اور جتنا تک کرنے کا حکم دیا اتنا کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حکم دیا، جتنا دیا اتنا کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ تفسیر مظہری والے نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی، قربانی کے موقع پہ کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی۔
اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اوے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو، شہر کے اندر جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے اس سے پہلے قربانی نہیں کرنا۔ جن لوگوں نے پہلے قربانی کی ان لوگوں کو گوشت کی ضرورت تھی، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ جتنا تک اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اتنا تک کرو۔ واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ چیز بنیادی ہے۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کرو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی احکام بیان کیے آخر میں اللہ کریم نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تک دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کریم کا ڈر نہیں آئے گا اس وقت تک انسان اللہ کریم کے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ ایک انسان دلیر ہے، جری ہے، بہادر بنا ہوا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ اللہ کریم کے حکم پر کیسے عمل کرے گا؟ ایک وہ انسان جو ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کریم کا خوف ڈر ہر وقت اس کے دل میں رہتا ہے، وہی انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرتے رہو لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پکی بات ہے اللہ کریم کی ذات تمہاری باتوں کو سننے والی ہے اور جاننے والی ہے، تمہارے اعمال سے بھی واقف، تمہارے اقوال سے بھی اللہ کریم واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ادب بیان کیا۔ توجہ میری طرف میرے دوستو، اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب و احترام اللہ کریم نے سکھلایا ہے کہ جب میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھو، جس طرح تم آپس میں آوازیں بلند کرتے ہو، آپس کے اندر ایک دوسرے کو بلند آوازوں میں پکارتے ہو یا نام لے کر پکارتے ہو، ایسے نہ کرنا میرے پیغمبر کے ساتھ، ایسے نہ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں اللہ کریم تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھنا میرے بھائیوں صحابہ کرام کے اندر کتنی ادب تھا میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا وہ لوگ احترام کرتے تھے۔ اس صحابی رسول کی قدرتی طور پہ آواز اونچی تھی۔ ایک وفد آیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، آپس میں باتیں ہوئیں، ان کا وفد کا بڑا آدمی کھڑے ہو کر اس نے تقریر کی، جی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، ثابت ان کو جواب دو۔ ان کی آواز بڑی بلند تھی، فصیح اور بلیغ انداز میں گفتگو کرتے تھے، خوبصورت لہجہ اور انداز تھا۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تقریر اور خطبہ ایسے دیا کہ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ جس آدمی کا شاگرد اتنا فصیح انداز میں گفتگو کرتا ہے، استاد کتنا ہی خوبصورت انداز و لہجے میں گفتگو کرتا ہوگا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، او ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔
ورنہ تمہارے عمل تباہ ہو۔ وجہ یہی ہے کہ میری آواز اونچی ہے، میں پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز میں باتیں کرتا ہوں، میرے عمل تباہ و برباد ہو گئے۔ چند دنوں تک حضرت ثابت پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر پتہ کرتے تھے یہ فلانا آدمی جو روزانہ درس قرآن سننے کے لیے آتا تھا، واعظ و نصیحت کی باتیں سیکھنے کے لیے آتا تھا، ثابت ابن قیس چند دن ہو گئے نظر نہیں آیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سعد پتہ کرو ثابت چند دن سے آیا نہیں، ہماری مجلس کے اندر بیمار ہو گیا ہے، کوئی پوچھ گچھ کرو کیا ہوا ہے اس کو۔ حضرت سعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرا پڑوسی ہے، اگر بیمار ہوتا تو مجھے ضرور پتا ہوتا، چلو میں جا کے پتا کرتا ہوں۔ حضرت سعد جا کے گئے، دیکھا حضرت ثابت ابن قیس کوٹھڑی کے اندر بند ہیں، رو رہے ہیں۔ پوچھا ثابت کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سعد قرآن کی آیت لگتا ایسے ہے میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرنا ورنہ عمل برباد ہو جائیں گے۔ میری آواز تو اونچی ہے، میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضرت سعد نے آ کر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جاؤ ثابت ابن قیس کو بلاؤ اور اس کو کہو یہ آیتیں تیرے بارے میں نازل نہیں ہوئی، تیرے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت ثابت کو بلا کر اور اس کو کہا ثابت یہ آیتیں تیرے بارے نازل نہیں ہوئی کیونکہ تیری آواز تو قدرتی طور پر اونچی ہے، یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ان منافقین کے بارے میں جو جان بوجھ کر اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں، پیغمبر کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ثابت ابن قیس تو قابل تعریف زندگی گزارے گا اور تیرے اوپر شہادت کی موت آئے گی اور تو جنت میں داخل ہوگا۔ دنیا کے اندر حضرت انس فرماتے ہیں جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ باتیں کہی دنیا کے اندر قابل ستائش زندگی گزارو گے، لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، شہادت کی موت آئے گی۔ پھر ایسے ہی ہوا جی جنگ یمامہ کے اندر جب مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جب جنگ یمامہ ہوئی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت انس فرماتے ہم لوگوں کو کہتے تھے اگر دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا احترام، اتنا بڑا اعزاز ان لوگوں کو ملا ہے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ پیغمبر کا بخاری شریف کی روایت جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، باتیں آہستہ آواز میں کرتے تھے کہ کہیں ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے، عمل تباہ و برباد نہ ہو جائے، اتنا آہستہ آواز میں باتیں کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ابو بکر و عمر ذرا اونچا بولو سمجھ نہیں آیا۔ بخاری کی روایت ہے، اونچا بولو۔ زندہ ہے پیغمبر، دنیا میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، نظریہ بھی لوگوں کا بڑا عجیب ہے جی، درود پڑھو پیغمبر سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے ہزاروں میل دور، درود پڑھو پیغمبر سنتا بھی ہے
اللہ معاف کرے معاذ اللہ ہاتھ نکال کے جواب بھی دیتا ہے، اور پیغمبر کو یہ بھی پتا ہوتا ہے جی فلانے مرد نے اور فلانی عورت نے میرے اوپر درود پڑھا ہے، پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گیا، اپنے روضے مبارک کے اندر مدفون ہے جی، اسباب بھی نہیں ہے، مٹی بھی اوپر ہے، اس کے باوجود بھی بہت سارے پردے، پھر پیغمبر ہمارا درود سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ عجیب سی بات ہے میرے بھائیوں، زندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اوپر، حضرت ابو بکر و عمر بھی ساتھ بیٹھے ہیں، کانوں میں بات کرتے ہیں، پھر بھی پیغمبر کہتا ہے ابو بکر و عمر اونچا بولو، بات سمجھ نہیں آئی، اونچا بولو۔ ابو بکر و عمر فرماتے تھے یا رسول اللہ کیسے اونچا بولے؟ آگے آیت کھڑی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اوے لوگو خبردار خبردار، میرے پیغمبر سے جب بات کرنا تو سوچ سمجھ کے، کہیں ایسا نہ ہو آواز اونچی ہو جائے، میں اللہ تمہارے عمل بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھلایا، احترام سکھلایا۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے، مخلص صحابہ، منافق تو شرارتیں کرتے تھے، پیغمبر کو ستاتے تھے، لیکن جو مخلص صحابہ اللہ کے پاک پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتے تھے، روب ہیبت اتنا تھی میرے پیغمبر کی، سارے سر نیچا رکھ کے بیٹھتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں سوائے دو آدمیوں کے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے تھے اور پیغمبر انہی کو دیکھ کر ہنستا تھا، مسکراتا تھا۔ سوائے ان دو آدمیوں کے کسی کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ سر اٹھا کے اللہ کے پاک پیغمبر کو دیکھ سکے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے لوگوں، ساری کائنات سے زیادہ محبت مجھے اللہ کے رسول سے ہے، لیکن میں اللہ کے رسول کو کبھی خوب سیر ہو کر نہیں دیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی پیغمبر کا حلیہ پوچھے، پیغمبر کا وجود پوچھے کہ پیغمبر کی خوبصورتی بیان کرو، میں عمر بن عاص اللہ کے پاک پیغمبر سے بے حد محبت کرنے کے باوجود بھی پیغمبر کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ادب و احترام تھا۔ توجہ کرنا، صحابہ کرام کے اندر، صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مجلس مسجد نبوی کے اندر کسی کو اتنی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بلند آواز سے بات کرے، بات کرنا تو دور کی بات، واعظ و نصیحت تقریر بھی بلند آواز سے نہیں کرتے تھے۔ جب پیغمبر کا نام، پیغمبر کے وفات کے بعد مسجد نبوی میں اگر کوئی پیغمبر کا نام لیتا، سناٹا چھا جاتا تھا، سارے صحابہ رونے لگ جاتے تھے، ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کے دل کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کا اتنا ادب و احترام تھا میرے بھائیوں۔ پھر اللہ کریم نے نبوت کے کمالات میں سے صحابہ کو وہ مقام، وہ حصہ دیا کہ اللہ کریم نے اعلان کر دیا نبیوں کے بعد سب سے اونچے مقام والے، سب سے اونچے مرتبے اور شان والے ہیں تو ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین، امیر معاویہ، ابو سفیان، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے میرے پیغمبر کا ادب و احترام ایسے کیا جیسے میں اللہ نے ان کو سکھلایا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو قرآن پڑھو تو صحیح،
قرآن کے قریب آؤ تو صحیح، قرآن کا مطالعہ کرو تو صحیح، میں اللہ تمہیں ادب سکھلاتا ہوں۔ دیکھو میں اللہ نے قرآن مقدس کے اندر جن انبیاء کا تذکرہ کیا اور جن نبیوں کو بلایا، اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نام لے کر بلایا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہو لیس من اہلک، جی یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، سب نبیوں کو اللہ کریم نے نام لے کر بلایا۔ جب نمبر آیا میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ فرماتے میں نے اپنے پیغمبر کا نام لے کر آواز نہیں دی، حالانکہ میں اللہ بڑا ہوں۔ اگر میں اللہ اپنے پیغمبر کو نام لے کر بلاتا، گستاخی نہیں تھی، بے ادبی نہیں تھی۔ باپ اپنے بیٹے کو، چچا اپنے بھتیجے کو، ماما اپنے بھانجے کو نام لے کر بلائے، بے ادبی گستاخی نہیں ہوتی۔ بڑا چھوٹے کو، استاد اپنے شاگرد کو نام لے کر بلائے، بے ادبی گستاخی نہیں ہوتی۔ بیٹا اپنے باپ کو، بھانجا اپنے مامے کو، چچا اپنے بھتیجے کو، شاگرد اپنے استاد کو نام لے کر بلائے تو بے ادبی گستاخی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یار کتنا بڑا گستاخ بے ادب ہے، اس کی تربیت بھی کسی نے نہیں کی کہ نام لے کر اپنے باپ کو بلاتا ہے، نام لے کر اپنے استاد کو بلاتا ہے۔ اللہ کریم، اللہ اکبر من کل شیء کے ہونے کے ناطے اللہ کریم اگر اپنے پیغمبر کو نام لے کر بلاتا پھر بھی بے ادبی گستاخی نہیں تھی۔ کیوں؟ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے پیغام دیا اپنی مخلوق کو، میں اللہ بڑا ہونے کے باوجود بھی پورے قرآن کا مطالعہ کرو، میں اللہ نے یا محمد کہہ کر نہیں بلایا۔ یا محمد، ہماری مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے یا محمد انظر حالنا واسمع قالنا، جی ہماری حالت کو دیکھیے، ہم مر رہے ہیں، یہ مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ واسمع قالنا، اے محمد ہماری باتیں سنیے، ہم تو پریشان ہیں۔ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیو عقیدہ بناؤ، پیغمبر خود اللہ کا محتاج ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں میرے پیغمبر پہ آئیں، میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات پہ بہتان لگے، میرے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاقیں ملی، میرا پیغمبر خود مجبور، بے بس، محتاج، کمزور ہے، وہ ہماری ضرورتیں کیسی پورے کرے گا؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ ہی، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو پیغمبر کا بھی سرپرستہ، پیغمبر کو بھی سنبھالنے والا اور ہمیں بھی سنبھالنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سبق یہی دیتا ہوں کہ جب میں اللہ بڑا ہونے کے باوجود بھی اپنے پیغمبر کو نام لے کر نہیں بلایا تو تم میں سے کوئی بھی اگر میرے پیغمبر کو نام لے کر بلائے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔